من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، اکابرین ملت، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک طویل عرصہ کے بعد آپ کے علاقے میں ہونے والی اس بہت خوبصورت تحفظ گلستان نبوت کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں نے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں اور میرے بعد بہت اہم شخصیات آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور نشانی حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جیتی جاگتی ایک تصویر، صورت اور نقش اور ان کی زندگی کا ایک روشن باب ہے۔ وہ آپ سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے شہزادے حضرت مولانا محمد ماوی اعظم طارق صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں اور وہ آپ سے موجودہ حالات کے مطابق اہم گفتگو کریں گے۔ حضرت عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہماری جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، یہاں تشریف فرمایا، ان کا اپنا علاقہ بھی، انہوں نے آپ حضرات سے بہت خوبصورت گفتگو کر لی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سمیت اب سب پر بہت دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔ میں سب سے پہلے جن ساتھیوں نے، دوستوں نے، تحصیل کے ذمہ داروں نے، حلقے والوں نے، یہاں نے جو پروگرام کا اہتمام کیا، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس خوبصورت تقریب کو انہیں انعقاد کر کے آج آپ کو اور قائدین کو آمنے سامنے کیا، ان کی ملاقات کروائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ عنوان ہے گلستان نبوت، تحفظ گلستان نبوت۔ جب ہم گلستان نبوت کہتے ہیں تو باقی بات تو ساری سمجھ میں آئی جاتی ہے۔ جب گلستان نبوت ہو گیا تو نبوت کا گلستان کون ہے؟ اور یہ بات بھی ساتھ آپ سمجھے کہ گلستان کسی کا بھی ہو، مالی گلستان کو گلستان سے محبت بہت ہوتی ہے۔ گلستان کسی کا بھی ہو، مالی گلستان کو، مالک گلستان کو گلستان سے محبت بہت ہوتی ہے۔ اگلی بات بھی سمجھو، چونکہ وقت کم ہے میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں۔ اگلی بات بھی سمجھو کہ گلستان یوں خود بخود نہیں بنتا، گلستان خود بخود نہیں بنتا، گلستان خود بخود نہیں سجتا، گلستان بنانا پڑتا ہے، گلستان سجانا پڑتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لو چونکہ وقت کم ہے، گلشن گلستان میں کون سا پھول کہاں رکھنا ہے یہ بھی مالک اور مالی کو ہی پتہ ہوتا ہے۔
اور کون سے پھول نے کہاں سجنے اور کہاں سج کر اس پھول نے مہک دینی ہے، یا کون سا پھول کہاں خوبصورت لگے گا، یہ مالک کو اور مالک کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ جہاں وہ رکھتا ہے وہی سمجھ آتی ہے کہ یہی صحیح رکھا ہے۔ باہر کا کوئی آدمی جا کر کہے کہ پھول یہاں سے یہاں رکھ دو، وہاں سے وہاں رکھ دو، وہ کہے گا بھائی تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، میں جانوں۔ وہ کہے گا تو کیوں جانے؟ وہ کہتا ہے پھول بھی میرے، گلشن بھی میرا ہے، گلستان بھی میرا ہے، لہذا تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلشن کو، گلستان کو، گلستان کا مالک خوب سمجھتا ہے اور خوب جانتا ہے، اور وہ وہی اس کو رکھتا ہے۔ یہ بات ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھو کہ میں نے جو کہا کہ گلشن خود نہیں بنتا، گلشن بنانا پڑتا ہے، آبیاری کرنی پڑتی ہے، بابا پانی دینا پڑتا ہے، پاس رہنا پڑتا ہے، اس کے موسم کا خیال رکھنا پڑتا ہے، حالات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آندھیوں سے بچانا پڑتا ہے، طوفانوں سے بچانا پڑتا ہے، مخالف سمت سے بچانا پڑتا ہے، مخالف چیزوں سے بچانا پڑتا ہے، مخالف ماحول سے بچانا پڑتا ہے، دشمن سے بچانا پڑتا ہے، تیز ہواؤں سے بچانا پڑتا ہے، طوفانوں سے بچانا پڑتا ہے، سرد ہواؤں سے بچانا پڑتا ہے، گرم ہواؤں سے بچانا پڑتا ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے، حصار لگانا پڑتا ہے، نگہبانی کرنی پڑتی ہے، پاس بیٹھنا پڑتا ہے، رات کو جاگنا پڑتا ہے، دن کو آنا پڑتا ہے، ملازم رکھنا پڑتا ہے، مزدور رکھنا پڑتا ہے، پانی دینا پڑتا ہے، کاشتکار رکھنا پڑتا ہے۔ سارے خیال رکھنے کے بعد گلشن تیار ہو جاتے ہیں، پھول کھلنے لگ جاتے ہیں، خوشبو آنے لگ جاتی ہے، مالک باہر سے داخل ہوتے ہیں، گلستان میں اندر آ کر جب دیکھتا ہے گلستان کو تو دل باغ ہو جاتا ہے، خوشیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور دیکھ کر کہتے ہیں ربا میرا گلشن تیار ہو گیا، خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، یہ دنیا کے گلشن کی بات میں نے کی ہے، یہ عام پھولوں کی بات میں نے کی ہے، یہ عام گلدستوں کی بات میں نے کی ہے۔ آپ تجھے لے جاتا ہوں اس گلستان کی طرف جس کے تحفظ کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ وہ گلستان عام گلستان نہیں، وہ نبوت کا گلستان ہے، وہ رسالت کا گلستان ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا بنانے والا، سجانے والا، اس کو دیکھ بھال کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے والا کہتے ہیں وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافع محشر ہے، جانے جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، رات العاشقین ہے، امام الاولین ہے، امام المرسلین ہے، ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے، رحمت کا مجسم ہے، رحمت کا پیکر ہے، حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، صفت کائنات ہے، صفات کائنات ہے، معجزات کائنات ہے، کرام کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، فخر کائنات ہے، عزت کائنات ہے، آن کائنات ہے، شان کائنات ہے، بان کائنات ہے، دیان کائنات ہے، عزت کائنات ہے، عطرت کائنات ہے، عفت کائنات ہے۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ اس گلستان کا مالک کون ہے؟ گلستان کا مالک کون ہے؟ گلستان کو سینچنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں جانتے نہیں ہو یہ نبیوں کا سردار ہے، اماموں کا سردار ہے، اور مقتداؤں کا مقتدا ہے، پیشواؤں کا پیشوا ہے، کائنات میں سب سے برتر بالا، عرفہ، اکمل، کامل، مکمل، حسین ترین برتر ہے، اس سے بلند بالا کوئی نہیں، عظمتوں سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا ہو سکتا کوئی نہیں، کائنات میں سب سے یکتا ہے، منفرد ہے، عجیب ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، لا ریب ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، محتشم ہے، محترم ہے۔ نبیوں میں دیکھو تو امام ہے، رسولوں میں دیکھو تو خاتم الرسل ہے، کائنات میں دیکھو تو سب سے اعلیٰ ہے، اور دنیا میں دیکھنا چاہو تو لا یمکن صداؤ کما کان حق بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر عظمت مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، گلستان نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، دیکھو کون آیا۔ وقت چونکہ کم ہے، نعروں میں تھوڑا جتنا نعرے میں نے وقت طے کیا میں نے ختم کرنے اتنے بھائی، اس لیے آپ جتنا وقت مجھے دو گے اتنی بات بہتر ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ میں نے گلستان کے مالک کا ذکر کیا ہے بھائی، ابھی گلستان کے مالک کا ذکر کیا ہے، میں اگر آگے ذکر نہ بھی کروں تو کافی ہے۔ میں نے جو تعارف یہاں سے شروع کیا، میں نے جو گلستان کے مالک اور مالک کو پیش کیا اور پیش کر کے بتایا کوئی ہے تو بتائے، اس جیسا کوئی ہے تو بتائے، مثال ہے کوئی تو بتائے، برابری ہے تو کوئی بتائے، قرب و قریب کوئی ہے تو بتائے، اس کی مثل کوئی ہو سکتا ہے تو بتائے۔ جواب آتا ہے لانا کوئی نہیں ہے،
माली सेंचने वाला, गुलशन बहुत सारे होते हैं, कमाल माली का होता है। उस गुलशन के फूलों में महक नहीं है, इसमें क्यों है? कहते हैं कमाल माली का है। अब जो आए वो कौन थे? वो किस फूल को कहाँ रखना है? जिसको जहाँ रखना था रसूल ने वही रखा। एतराज करने वाले तेरे पास इख्तियार ही नहीं है। ये एतराज काबिल सिमात ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसे सुना जाए। ना ये एतराज करने वाला इस काबिल है, ना उसका अकीदा इस काबिल है, ना उसका मजहब इस काबिल है। मैं उसको डिस्कस करना सही नहीं समझता, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी बात को सुना जाए। परखना, देखना, बहस करना दूर की बात है, वो बात सुनने के काबिल ही नहीं है। तू कौन है कहने वाला इसका ये नंबर है, उसका वो नंबर है? नंबर देने का इख्तियार तेरे को दिया किसने? और तेरे से पूछा ही किसने? पूछता बंदा वहाँ है जहाँ मालूम नहीं होता। हमें मालूम है मुसल्ले पे कौन खड़ा है, हमें मालूम है सफ में कौन खड़ा है। हम तुझसे तब पूछे, हम तुझसे तब पूछे जब मुसल्ले पे खड़ा हम देखे ना। हम क्यों पूछे तुझसे? हम मुझसे क्यों ना पूछे जो पीछे खड़ा है? हम उससे पूछते हैं तू बता आगे कौन खड़ा है? जिसका नाम तू लेते हम उससे पूछते हैं बता आगे कौन खड़ा है। तुझसे क्यों पूछे जब हमें वो बता रहा है कि जहां ये मौजूद हो वहां कोई मुसल्ले पे खड़ा हो सकता ही नहीं। जब इमाम बताते हैं तो तुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं। ये मजहब काबिल सिमात ही नहीं। आज कुकड़हट्टा में आपके जलसा में इन्हें खारिज कर रहा हूं। तेरी जुर्रत को क्या कर रहा हूं? ये काबिल सिमात ही नहीं, ये सुनने के काबिल नहीं, ये देखने के काबिल नहीं, ये बोलने के काबिल नहीं, ये किसी काबिल है? कोई ताल्लुक इनका इस्लाम के किसी हिस्से से भी नहीं है। और मैं अगला जुमला कहने लगा हूं। एक होता है इस्लाम से ताल्लुक, इनके सवालों से लगता है इनका इंसानियत से ही ताल्लुक नहीं। इंसानियत से ही ताल्लुक नहीं, ये करीब भी नहीं बढ़ गए। ये कोई हैवान है? ये कोई हैवानों से भी बदतर है। मैं नहीं कहता, कुरान ने कहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। इतने रख तेरी जुर्रत को। मेरा नारा नहीं, मैं अपना नारा पसंद नहीं करता। तवज्जो, बल हुम अज़ल। इतने रख, चाहे इनको वहां रख। ये हमारे लोगों ने सर पे चढ़ा के घर मिलने चले जाते हैं। अभी मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, एक दिन जरूर करूंगा, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, वक्त नहीं है। बालो मसाले उससे भी गुमराह क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कि गुलिस्तान नबूवत की महक इतनी है, खुशबू इतनी है, चाहत इतनी है, मोहब्बत इतनी है, अकीदत इतनी है, उल्फत इतनी है, उनसे प्यार हर चीज को इतना है। उनके प्यार में जर्रे, उनके प्यार में कतरे, उनके प्यार में पहाड़े, उनके प्यार में समुद्र है, उनके प्यार में दरिया है, उनके प्यार में आसमान है, उनके प्यार में चांद है, उनके प्यार में सूरज है, उनके प्यार में सितारे। तवज्जो मेरी तरफ ले क्या करूं? उनके प्यार में खुद रसूल है, सिर्फ रसूल नहीं खुद खुदा है। गुलिस्तान नबूवत के प्यार में खुदा है, रसूल के प्यार में। ये ऊपर की बात है, नीचे ये जमीन पे खड़े, ये जमीन पे खड़े, पहाड़ हिलता है, ये दुर्रा मारते,
زمین ہلنی رکتی یا نہیں رکتی؟ انہیں زمین مانتی ہے. گلستان نبوت کیا ہے جسے نبوت نے سینچا وہ کیا ہے؟ وہ کیسے؟ وہ بولتے مدینہ کے منبر سے تیرا موبائل کی گھنٹی بجتی ہے اس کی آواز مان جاتی ہے. انہیں ہواؤں نے مانا. وہ کون ہے؟ وہ مدینہ میں بیٹھ کر خط لکھتا ہے. دریا اس خط پر دوڑ پڑتا ہے. یہ کون ہے جو جنگل میں کھڑے جنگل میں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں درندوں چرندوں پرندوں نکلو. تم کون ہوتے ہو نکالنے والے؟ ہم گلستان نبوت ہیں، گلستان رسالت ہیں، رسول کے باغ کے پھول ہیں. نکلو. جنگل کے درندے چرندے پرند نکل پڑتے. کتا، بلی، شورا سور، شورا سور، خنزیرہ خنزیر. کتیا کتا نکل پیا، شورا سور نکل پیا، خنزیرہ خنزیر نکل پیا. تنو نہیں کہتا خنزیر رو کہہ رہے ہیں. کیا بات، لے لے گا کیا بات کہ مجھے کہا میں تجھے خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین سمجھتا ہوں. واہ بھائی واہ، کیا بات. رکی صاحب کیا بات. مولانا عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں. گزشتہ دنوں مجھے مولانا عبدالجبار صاحب نے کال کی اور کال کر کے کہا مولانا صاحب ایک قوم کا شکوہ ہے. میں نے کہا وہ کیا شکوہ ہے؟ کہتے ہیں قوم نے شکوہ کیا آپ کے فاروقی صاحب کو کہہ دو آپ ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی میں نے کس کو بدنام کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے گستاخ کا نام میراثی رکھا ہے. اور حقیقت میں میراثی قوم بولنے کا خدا کے لیے ہم گستاخ صحابہ نہیں ہیں. ہمارا نام کیوں دے رہے؟ ہم گستاخ صحابہ نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں. جنگل کے درندے نکل پڑے، جو تھے سب چلے گئے. میں نے جانتے ہوئے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے آج جنگل میں بسیرا گلستان نبوت نے کرنا ہے. میں نے کہا جنگل کے درندوں نے جب بات مان لی تو پتہ چلا ان سے سب نے کیا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ پیار. اور توجہ، نبوت کے جو گلستان کے پھول ہیں اور جو گلستان کا حصہ ہیں وہ کون تھے جنہیں پڑھایا رسول نے، سمجھایا رسول نے، اٹھایا رسول نے، پڑھایا رسول نے، بٹھایا رسول نے، بلایا رسول نے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، دین پڑھا، شریعت کو لیا، کلمے کو لیا، قرآن کو لیا، نظام کو لیا، نفاذ کو لیا، بات کو لیا، گفتگو کو لیا، سیرت کو لیا، صورت کو لیا، مجسم کو لیا، علم کو لیا، عمل کو لیا، تقوی کو لیا، طہارت کو لیا، بزرگی کو لیا، شرافت کو لیا، ایمان کو لیا، اقام کو لیا، سلامتی کو لیا، نبوت کی چال کو لیا، چلن کو لیا، کردار کو لیا، گفتار کو لیا، نبی کا اٹھنا لیا، بیٹھنا لیا، چلنا لیا، بولنا لیا، لفظ لیے، بول لیے، قول لیے، فعل لیا، عمل لیا. پیغمبر کی زندگی کے نشے و فراز دیکھے، نبی کی زندگی کے اصول دیکھے، ضابطے دیکھے، صبح دیکھے، شام دیکھے، دن رہتے ساتھ دیکھے. یہاں پڑا وہاں بیٹھے، نبی کے پیچھے نمازیں بنے، نبی کے پیچھے صفے بنائے، نمازی بن گئے. حضور سجدے میں، یہ سجدے میں، حضور قیام میں، یہ قیام میں، حضور رکوع میں، یہ رکوع میں، حضور مکہ میں، یہ مکہ میں، حضور مدینہ میں، یہ مدینہ میں، حضور بدر میں، یہ بدر میں، حضور احد میں، یہ احد میں، وہ خیبر میں، یہ خیبر میں، وہ تبوک میں، یہ تبوک میں، وہ یرموک میں، یہ یرموک میں، وہ غزوات میں، یہ غزوات میں، وہ سختی میں، یہ سختی میں، وہ شدت میں، یہ شدت میں، وہ بھوک میں، یہ بھوک میں. اس پیٹ پہ پتھر، ان پیٹ پہ پتھر، وہاں پر سختی، یہاں پر سختی. انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے وطن چھوڑا، انہوں نے وطن چھوڑا. وہ وہاں سے نکلے، یہ یہاں سے نکلے، وہ مدینہ پہنچ گئے، یہ مدینہ پہنچ گئے، وہ مسجد نبوی میں، یہ مسجد نبوی میں، وہ مسجد حرام میں، یہ مسجد حرام میں، وہ بیت اللہ میں، یہ بیت اللہ میں، وہ مطاف میں، یہ مطاف میں، وہ طواف میں، یہ طواف میں، وہ احرام میں، یہ احرام میں، وہ لباس میں، یہ لباس میں، وہ پیار میں، یہ پیار میں، وہ غصے میں، یہ غصے میں، وہ محبت میں، یہ محبت میں، وہ جہاد میں، یہ جہاد میں، وہ پیار میں، یہ پیار میں، وہ قیام میں، یہ قیام میں، وہ روزے سے، یہ روزے سے، وہ حج میں، یہ حج میں، وہ الفت میں، یہ الفت میں، وہ عقیدت میں، یہ عقیدت میں، وہ اظہار میں، یہ
انہیں کیا کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو پلک جھپکتے بھی جدا نہیں ہوتے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو جمع ساتھ ہو گئے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو محافظ ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو نگہبان ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو پاسبان ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو دیواریں مرصوص بنیادوں مرصوص بنے؟ یہ کیا کہتے ہیں جو سسر بنے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو داماد بنے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو گلشن میں سچ گئے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو خوشبودار ہے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو پھول مہدار ہے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو تصویر ہے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو تصور ہے؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو قرآن میں؟ انہیں کیا کہتے ہیں جو آیاتیں بن گئے، صورتیں بن گئے، لفظ بن گئے، جملے بن گئے، مفہوم بن گئے، تشریح بن گئے، دین شریعت بن گئے، نفاذ بن گئے، ہدایت بن گئے، طریقت بن گئے، راستہ بن گئے، اصول بن گئے، ضابطہ بن گئے، بنیاد بن گئے، آغاز بن گئے، بلندی پہ چڑھ گئے، بالا ہو گئے، جو ستارے بن گئے، پیارے بن گئے، ہمارے بن گئے، وہ ہے کیا؟ میں نے کہا تفصیل میں کیوں؟ وقت میرے پاس بھی کم ہے، ان کے پاس بھی کم ہے، جستجو ختم کرنے لگتا ہوں، پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کہنے، میں جواب دیتا ہوں صحابہ 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 میری بھی مانتے کہتا بیٹھ جو، میں نے کہا میری بھی مانتے، آپ کی ہی مانتے، پھر مجھے ہی کہنے دو بھئی، یہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر سناٹا ہو جائے، سناٹا ہو جائے، سب بیٹھ جاؤ، مجمع پھر جم جائے۔ میں آج اپنے بعد میں آنے والے خطبہ کے لیے مجمع بنا رہا ہوں، نعمان صاحب آج ماحول بنا رہا ہوں تاکہ ماحول سجا ہوا چھوڑ کے آپ کو جاؤں، گلشن دے کر جاؤں، میں حق نواز کا گلستان دے کے جاؤں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی بعض لوگ بیٹھے نہیں ہیں، یا ان کو میری آواز نہیں آ رہی، یا بیٹھنے میں کوئی پرابلم ہے؟ کوئی نہیں، اگر نیچے دری نہیں ہے تو آپ کے پاس چادر تو ہے نا، چادر ہوتی اس لیے، چادر کبھی ہوتی ہے سر پر لگانے کے لیے، کبھی ہوتی ہے بٹھانے کے لیے۔ صدیق کی چادر جب ضرورت پڑتی تھی نبی کے لیے تو بچ جاتی تھی، اور جب ضرورت پڑی تھی تو سر پر آ جاتی تھی۔ جزاک اللہ، آواز تو آ رہی ہوگی۔ اونچی پہ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اونچی پہ نہیں بیٹھ سکتا بندہ، صرف نیچے کانٹے نہیں ہونے چاہیے۔ اب جو نہیں بیٹھے گا سمجھوں گا وہاں کوئی نیچے کانٹے۔ یہ کون ہے بھائی؟ صحابہ 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 لکھنے والوں دیکھو، میں نے بایاں ہاتھ اٹھایا، سارے چپ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ سب ہماری مانتے ہیں۔ بھائی ان کو ایسے ہی رہنے دو کہ ہماری مانتے رہیں، ایسا ماحول مت بناؤ کہ نہ ہماری مانے نہ تمہاری مانے، نہ ہمارے رہے نہ تمہارے رہے۔ جب یہ یوں ہو جائے گا، جب نہ ہمارے رہیں گے نہ تمہارے رہیں گے، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رہیں تو کام ٹھیک رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو گلستان نبوت کا ہے اس کا نام کیا ہے؟ توجہ، تفصیل میں نہیں جاتا، اگلی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ دین اسلام کی چیزوں کو بڑھاؤ، پھیلاؤ، وسعت دو، پھیلاتے چلے جاؤ، تحقیق مسائل، باریک مسائل کو کھولتے چلے جاؤ، پھیلاتے پھیلاتے دین شریعت اسلام کو پھیلاتے چلے جاؤ، ساری کائنات میں یہ پھیلتے چلے جائیں گے، اور پھیلتے 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 کائنات میں سما جائیں گے، اتنے پھیلیں گے۔ اور جب آپ کو کوئی کہے مولانا صاحب
اتنے زیادہ پھیلا دیے، ہم سمجھتے سمجھتے جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے ہمیں وقت لگ رہا ہے، ذرا اسے سمیٹو، اسے سمیٹو، بات کو سمیٹو، کام کو سمیٹو، مزاج کو سمیٹو۔ میں نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں طریقت بھی ہو، شریعت بھی ہو، حکومت بھی ہو، ریاست بھی ہو، حکمرانی بھی ہو، محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، عشق بھی ہو، نمازیں بھی ہو، اذانیں بھی ہو، تلاوت بھی ہو، قرآن بھی ہو، احکامات بھی ہو، نبی کی صفات بھی ہو، خوبیاں بھی ہو، معیار بھی ہو، مثال بھی ہو، مزاج بھی ہو، بنیاد بھی ہو، سچ بھی ہو، حق بھی ہو، ٹلتا بھی نہ ہو، چکتا بھی نہ ہو، تمتا بھی نہ ہو، پھرتا بھی نہ ہو، تسلسل بھی نہ ہو، حملہ بھی نہ ہو سکے، مضبوط بھی ہو، محفوظ بھی ہو، مربوط بھی ہو، شک بھی نہ ہو، تردد بھی نہ ہو، توقف بھی نہ ہو، جملہ ایک ہی ہو لیکن ایسا ہو کہ لفظ ایک کہیں بات ساری سمجھ آ جائے، لفظ ایک کہیں عنوان سارا سمجھ آ جائے، لفظ ایک کہیں عنوان سارا کھلتا چلا جائے۔ بس اسے دروازہ بنا دو، عنوان بنا دو، عنوان بنا کر لکھ دو، کتاب بنا دو، کتاب کے سرورق پہ لکھ دو تاکہ ہم وہ سرورق دیکھ کر اس کتاب کو کھولیں تو کھولتے کھولتے ساری چیز سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا پھیلاؤں تو کلمے سے شروع کروں، بیت اللہ تک جاؤں، بیت اللہ سے شروع کروں، بیت الخلاء تک جاؤں، سارے احکامات لا کر کھڑے کر دوں۔ یہ عنوان کھلا ہوا ہے، جب عنوان کو لپیٹ کر ایک عنوان دوں اور عنوان دے کر سب سمجھانا چاہوں تو پھر ایک لفظ کہتا ہوں اور اس لفظ کو کہتے ہیں صحابہ، 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 صحابہ۔ صحابہ اذان سمجھو، صحابہ نماز سمجھو، صحابہ جہاد سمجھو، صحابہ حج سمجھو، صحابہ اطرت سمجھو، صحابہ عفت سمجھو، صحابہ حکومت سمجھو، صحابہ ریاست سمجھو، صحابہ سیاست سمجھو، صحابہ حکومت سمجھو، صحابہ عدل سمجھو، صحابہ انصاف سمجھو، صحابہ چال سمجھو، صحابہ سیرت سمجھو، صحابہ سورت سمجھو، صحابہ اعمال سمجھو، صحابہ گفتار سمجھو، صحابہ دین شریعت کے سارے اصول سمجھو۔ نام کیا ہے؟ توجہ، جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے۔ میں یار میں عجیب حیران ہوں، انہوں نے مجھے نعت خان بنا دیا یار، محبت میں 10 روپے پھینکتے ہو نہیں، مجھے نہ تمہیں تو لیتا بھی نہیں، کیوں تو لیتا شیطا میں نہیں، محبت میں پھینک دی، میں نے منع نہیں کیا۔ ابھی میں 10 پہ آنے والا ہوں، 10 پہ آنے والا ہوں۔ میں تو آج کل شروع میں ہی دل لے لیتا ہوں۔ آپ نہیں دے، میں نے دل مانگا نہیں، پتری دو گے نہیں دو گے؟ دیں گے، دیں گے، تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے۔ اسپیکر والا حکم مجھے نہیں چاہیے۔ دو گے، دو گے، دو گے، اس کا مطلب ہے مشورہ کرو گے بعد میں۔ پھر دو گے کیوں کہہ رہے؟ کیوں کہنے دے دیا، دے دیا، دے دیا، زور سے دے دیا۔ جس نے دیا ہاتھ کھڑا کرے۔ مجھے دل والے کا دل چاہیے، بے دل کا دل نہیں چاہیے۔ دے دیا، دل دے دیا، لو کتنا سخی ہوں، میں نے لے لیا، لو میں نے لے لیا۔ کہنے والا کہتا ہے دل کس کے لیے لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ اس نے کہا دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا جنہوں نے دل رسول کو دیا تھا۔ جب میں یہاں سے جاؤں گا اور آپ اپنے گھر جائیں گے، آپ دل کوڑا لے کر نہیں جائیں گے، آپ کوئی بھی ہو اس وقت میری بات پہ بولو یا نہ بولو، گھر جا کر آپ کا دل بولے گا، آپ کا دل بولے گا، آپ کو رولے گا، یہ کہلوائے گا صحابہ، 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 صحابہ۔ جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے۔ یکم جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک مسلسل اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں،
اپنے بازار میں، اپنے گھر میں، مجلس کی صورت میں، محفل کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، دعوت کی صورت میں ایک پروگرام ہر فرد کرے گا، اس پروگرام کا نام ہوگا خلیفہ بلا فصل۔ سبحان اللہ، میں اس گلستان کے سب سے بڑے پھول، سبحان اللہ، اس گلستان کے سب سے بڑے مضبوط پھول کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سبحان عنوان کیا ہوگا؟ اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر، 3 مرتبہ جو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ میری زندگی رہی، میں نے شہداء کی روحوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں گلی گلی، بازار بازار، بچہ بچہ، عورت مرد، بوڑھا، مہاجر، سندھی، بلوچی، ہر ایک کی زبانوں پہ یہ کلواؤں گا، وہ کہیں گے خلیفہ بلا فصل کون؟ ان کے بچے بھی ایک دن آئے گا، اذان دینے والے کا پاؤں کھینچ کر کہیں گے سبحان اللہ، تو یہ کہہ رہا ہے، بازار کا فرد یہ کہہ رہا ہے، سبحان، بتا تو سچا ہے یا وہ سچا ہے؟ کہا جائے گا دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی ہے، تو کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ جواب میں اسے کہے گا خلیفہ بلا فصل دنیا میں ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے ابو بکر، 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 اور ہر پروگرام میں بتاؤ گے 22 کو جلوس ہوگا، انشاءاللہ، پرخلوص ہوگا، ضرور بضرور ہوگا۔ 22 کو کیا ہوگا؟ جلوس ہو، یوم ابو بکر صدیق پر کیا ہوگا؟ جلوس ہو، کیا ہوگا؟ لیکن سب نہیں آنا، سب نہیں آنا، اس لیے کہ اگر سب آئیں گے تو آپ کے علاقے میں اتنا بڑا روڈ تو ہے نہیں، سنی سارے آ جائیں تو سمائیں گے کہاں؟ پیچھے مسجدوں میں اذانیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، لوگ بھی ہوں گے، سب نہیں آنا، تو کتنے آئیں گے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں ہر آدمی 10 بندے لائے گا، میں انہیں بتا رہا ہوں ابھی ہم سب نہیں آ رہے، ابھی موقع آئے گا تو ہم سب بھی، لیکن اب سب آ نہیں رہے۔ کتنے آئیں گے؟ کتنے آئیں گے؟ زور سے، کتنے آئیں گے؟ کتنے بندے لاؤ گے؟ 10 بندوں میں شریک نہیں کرنا، سب مل کر 10 مت بنانا، اس کے علیحدہ 10، 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 10، 10، 10، 10، آپ کی آواز آئے گی 10، 10، 10، دشمن ہاتھ پکڑ کے کہے گا بابا بس 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 بس، سبحان اللہ، بس کراؤ گے؟ انشاءاللہ، بس کراؤ گے؟ بس کراؤ گے جلوس میں جانے کے لیے؟ کوئی غلط مطلب ہی نہ لے لے، ویسے بھی 3 دن بعد میری باتیں بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ بس کراؤ گے؟ کتنے بندے لاؤ گے؟ 10۔ وہ بندے لڑائی کریں گے، لڑ جائیں، لڑائی ہے ڈنڈوں، لاٹھیوں، گولیوں والی، پہلوانوں والی لڑائی ہو جائے، آپس میں ملتے ملتے ایک آدمی گر جائے، دوسرا اس کے اوپر چڑھ جائے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں ہون 10، بیٹھ رہو، بیٹھ رہو، ہون 10، وہ جواب میں کہتے ہیں بابا بس،